اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا، جو ساری کائنات کا مالک بھی ہے اور خالق بھی ہے، وہی ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، وہی ذات ہے جو احکم الحاکمین ہے، وہی اللہ ہے جو مستحق عبادت ہے، وہی اللہ ہے جو عبادت کے لائق ہے، معبود برحق ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ کبریائی بڑھائی یہ صرف اسی کی ذات کو شایان شان ہے۔ وہی ہے جس نے اس کائنات میں آنے والے لوگوں کی راہ ہدایت کے لیے 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء کرام علیہ السلام کو مبعوث فرما کر سب سے آخر میں تاجدار ختم نبوت کو مبعوث فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق سامعین ذی وقار و ذی احتشام، آج یہ ماہ مبارک جمادی الثانی، اس کی 22 تاریخ کو خلیفہ بلا فصل، خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور آپ کا اس یوم کو وصال ہے۔ اسی مناسبت سے بارگاہ صدیقیت میں خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہیں۔ بارگاہ رب لم یزل میں دعا ہے، اللہ پاک آپ کی اور فقیر کی حاضری کو بارگاہ صدیقیت میں قبول فرمائے۔ بارگاہ صدیقیت میں خراج تعظیم پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ دعائے اللہ پاک ہم سب کو آپ کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بڑا اعزاز ہے، بڑی شان و شوکت ہے آپ کی، بارگاہ رسالت میں بھی اور بارگاہ ربوبیت میں بھی۔ اللہ پاک نے ان گنت مقامات سے اور رفعتوں اور بلندیوں سے نوازا ہے۔ چند نسبتوں کے بعد، چند سلسلوں کے بعد آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا تعلق اور واسطہ 16 سال کی عمر میں جڑ گیا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تاجدار ختم نبوت کے ساتھ تعلق اور واسطہ جو تھا نا یارانہ، یہ 16 سال کی عمر میں ہو چکا تھا۔ اور محترم ایسا ہوا، یہ تعلق ایسا جڑا کہ صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی اسی طرح قائم ہے، آج بھی قائم ہے۔ اور ایک شخص آیا نا حضرت امام زین العابدین کی بارگاہ میں، کہنے لگا حضور حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے، آپ کے تصورات و خیالات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا بتا دوں یا دکھا دوں؟ بتا دوں یا دکھا دوں؟ وہ کہنے لگا دکھا دے تو بہتر ہے۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کھینچ کر روضہ رسول پر لائے۔ فرمایا ابو بکر صدیق کا تعلق اور ان کے بارے میں ہمارے خیالات وہی ہیں جو آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے پہلو میں موجود ہے۔ یہ پہلے بھی حضور کے ساتھ ہے، آج بھی حضور کے ساتھ ہے۔ اور
امام علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے کنز العمال میں اس روایت کو کوٹ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس نے اپنے لخت جگر حضرت عبداللہ سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر صدیق کو عتیق اور صدیق کیوں کہتے ہیں؟ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا، لیکن آپ کے والد گرامی حضرت عباس نے نفی فرما دی۔ فرمایا نہیں، آپ کے صدیق و عتیق ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ جو ہیں، جب بھی آپ امید ہوتی آپ کو، تو جو بھی بچہ ہوتا وہ فوت ہو جاتا۔ جب آپ بطن میں آئے، پیٹ میں آئے، تو آپ خانہ کعبہ کے سامنے گئی اور طواف کیا اور کہا اے اللہ، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے مہربانی فرما کر مجھے تحفہ بنا کر عطا فرما دے۔ میرے پاس جو بھی بچہ آتا ہے، جو بھی اولاد ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو آپ فرماتی ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عباس فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ عتیق ہونے کی ریزن یہ ہے جو آپ نے بتائی وہ نہیں، سلسلہ نسب کی وجہ سے نہیں، یا آپ کے چہرے کی وجہ سے نہیں، یہ حضرت عبداللہ کے جواب تھے۔ فرمایا وجہ یہ تھی، وہ طواف کعبہ کے بعد ہاتف غیب سے ایک ہاتھ نمودار ہوا اور آپ کی پشت پر تھاپڑے کے طور پر وہ لگنے لگا، اور پھر ہاتف غیب سے آواز آئی یا امت اللہ، اے اللہ کی بندی، یہ جو تیرے پیٹ میں بچہ آ چکا ہے اللہ کی طرف سے یہ تمہیں تحفہ مل گیا ہے، اور یہ عتیق بھی ہے اور یہ صدیق بھی ہے، اور یہ آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے اس کو پہلا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہ جب تک رہے گا حضور کے ساتھ رہے گا، اور وصال کے بعد بھی حضور کے ساتھ ہی رہے گا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سسر رسول ہیں، سسر رسول ہیں، اعتماد مولا کائنات علی شیر خدا ہے۔ جو بھی کوئی شخص روایت کرتا، حضرت علی پاک فرماتے حضور کے وصال کے بعد اگر یہ روایت ٹھیک ہے تو قسم اٹھا، اگر وہ قسم اٹھاتا تو آپ اس کی روایت کو لے لیتے کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن صدیق اکبر روایت پیش کرتے، آپ بغیر کسی شک و شبہ کے اسے قبول کرتے۔ لوگوں نے پوچھا جب ہم روایت کریں تو آپ قسم اٹھوائیں، لیکن صدیق روایت کرے آپ بغیر قسم کے قبول کر لیتے ہیں، ریزن چاہتے ہیں کیا؟ تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق پر میں اعتبار کیوں نہ کروں، آپ پر اعتبار کیوں نہ کروں؟ اس لیے ابو بکر صدیق وہ ہے جسے خدا نے بھی صدیق کہا ہے، رسول نے بھی صدیق کہا۔ جس کو صدیق خدا نے کہا ہو، بھلا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ایک غزوہ میں شہید ہو گئے، تو آپ کو اتنا ان کے بارے میں معلومات نہیں تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ جو ہے نا گزرے تو وہ اس کی گھر والے، اس کی فیملی رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کیوں پریشان ہے؟ ہم نے یہ سنا ہے، فرمایا شام تک آ جائے گا، شام تک آ جائے گا، بس یہ جملے نکلنے تھے، وہ شہید ہو چکا تھا۔ وہ آپ اپنے گھر میں مالک بن سنان آئے تو بارگاہ رسالت میں جب بات پہنچی تو نبی پاک علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، فرمایا شہید تو ہو چکا تھا، لیکن ابو بکر صدیق کے لبوں پر یہ جملہ آیا تو رب نے اس کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لائے، اور امام اہل سنت نے بھی لکھا ہے، میں عرض کرتا ہوں اس کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، اور آپ وہ ہستی ہیں
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بغیر کسی تردد کے، شک و شبہ کے، نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دعوت اسلام پیش کیا اور آپ نے فوراً اس کو قبول فرما لیا۔ آپ شام میں گئے تجارت کی غرض سے، تو آپ کو نا وہاں پر خواب آیا کہ آسمانوں کا چاند ہے، میری گود میں اترا ہے اور میری گود میں وہ سما گیا ہے، اور میں نے اپنی چادر میں اس کو لپیٹ کر اپنی گود میں سنبھال رکھا ہے۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آسمان کا چاند ہو اور میری گود میں آئے اور میں اسے چادر کے اندر لپیٹ کر اپنی گود میں سنبھال کے رکھ لوں؟ یہ امپاسبل بات ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو آپ ششدر و پریشان تھے، حیران تھے کہ اب میں کیا کروں؟ تو آپ نہ وہاں پر جو تعبیر جاننے والا تھا خوابوں کی، اس کے پاس گئے۔ جب آپ نے یہ خواب پیش کیا تو اس نے کہا پہلے آپ اپنا نام بتائیں، پھر میں آپ کو تعبیر بتاؤں گا۔ پہلے نام بتائیں۔ آپ نے فرمایا میرا نام عبداللہ ہے۔ تو اس وقت نام بتایا آپ نے اور اپنا علاقہ بتایا، شہر بتایا، اپنا کام بتایا۔ تو اس وقت راہب کہنے لگا پھر ہو تمہیں مبارک ہو کہ آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، اور اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں گے۔ اور جب آپ آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تھا، ابھی اعلان فرمایا ہی تھا، اور ورقہ بن نوفل ان کے آپ بارگاہ میں بیٹھے تھے یہ خواب کی تعبیر کے لیے، آپ بھی اور چند بندے اور بھی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی آ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا جو شوہر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا کہ ان کا خیال ہے کہ رب نے مجھے نبی بنایا ہے، تو آپ کیا بتانا اس کی تعبیر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جملے سنے آپ نے حضرت خدیجہ سے، تو آپ ورقہ بن نوفل کے دربار سے چپکے سے اٹھے، سیدھا دربار رسالت میں جا پہنچے، اور آپ نے فرمایا عرض کی حضور میں آپ کو نبی تو مانتا ہوں، لیکن پہلے اس کے لیے کوئی نشانی، کوئی علامت بتائیں۔ فرمایا شام میں جو خواب دیکھا ہے وہ کافی ہے یا اور بھی بتا دو؟ فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء عن خلیفۃ الخلفاء میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے باہر نہ صحرا میں ایک درخت تھا، اس کے سائے میں کبھی کبھی جا بیٹھتے تھے۔ درخت کے سائے میں کبھی کبھی جا کر بیٹھتے تھے محترم۔ تو آپ ایک دن بیٹھے نا، درخت کی ایک ٹہنی شاخ جو ہے نا وہ لٹکنا شروع ہو گئی، اتنی لٹکی کہ آپ کے سر پر آ کر نہ آپ کو سر میں بجنے لگی۔ تو آپ نے سر اوپر اٹھایا، فرمایا کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تیزی سے بات کرنے لگے، فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ میرے سر میں آپ کیوں لگ رہی ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ٹہنی سے آواز آئی، ہم تمہیں بتانے لگے ہیں کہ ان قریب آخری نبی نے اعلان نبوت فرمانا ہے، ان کا کلمہ پڑھ لینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں پھر آپ کے پاس آتا رہوں گا، جب وہ اعلان فرمائے تو مجھے آپ نے لازمی بتانا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اکثر ادھر آیا کرتے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ ازالۃ الخفاء میں کوٹ کرتے اس بات کو، آپ اکثر آیا کرتے۔ تو ایک دن آپ آ رہے تھے تو اس درخت سے آواز آئی، میری طرف نہ پہلے اتر جا، ان کا کلمہ پڑھ پھر میری طرف آ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ یوں سب سے پہلے آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں خلاق عالم نے کئی آیات کو آپ کی شان میں نازل فرمایا. یعنی یوں کہہ لیں ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کو امام زین العابدین نے صدیق کہا، جن کو حضرت امام باقر نے صدیق کہا، جن کو علی شیر خدا نے صدیق کہا، جن کو جبریل امین نے صدیق کہا. ابو بکر وہ صدیق ہے جس کو خلاق عالم نے فضل والے نے فضل والا کہا. ابو بکر صدیق وہ ہے جن کو اولو الفضل یعنی رب ہے فضل والا، فضل والے نے جس کو فضل والا کہا اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں. ابو بکر وہ ہیں جن کو ساری کائنات کے مالک و خالق نے متقی کہا کہ امت مصطفیٰ میں سب سے بڑا متقی جو ہے وہ ابو بکر صدیق ہے. یعنی تقویٰ کی اعلیٰ جو ڈگری ہے نا مومنوں میں، یہ سب سے اعلیٰ ڈگری ہے تقویٰ کی، یعنی بہت بڑی ڈگری ہے تقویٰ کی. اللہ پاک فرماتا ہے ابو بکر صدیق ہی تو وہ ہیں جو تقویٰ کی اعلیٰ ڈگری پر فائز ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی وفا کی کہ آج بھی حضور کے ساتھ موجود ہے. اباب ذیوقار حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے میں شام کو گیا تجارت کے لیے، تو ایسے مجھے محسوس ہوا کہ انہوں نے وہ لوگ جو نا شام والے یہود و نصارہ وہ میرے انتظار میں تھے، ویٹ کر رہے تھے میرا. جب میں گیا بڑا انہوں نے آؤ بھگت کی، میرے استقبال کیا، مجھے لے گئے اور بیٹھایا، کھانا وانا سب سارے معاملات لوازمات ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے تھے، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے علاقہ میں ایک آخری نبی نے اعلان نبوت فرمایا، تو آپ ان کو جانتے پہچانتے ہیں؟ کہا مجھے ابھی تک خبر نہیں تھی اتنی زیادہ. اور میں نے کہا ہاں اگر اس کی تصویر جیسے آپ کہہ رہے ہیں اگر دکھا دے تو میں پہچان لوں گا، کیونکہ مکہ کے لوگوں کو میں جانتا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ وہ مجھے ایک کمرے میں لے گئے، اس میں کافی ساری تصویریں لگی تھیں اور مجھے کہا کہ دیکھو. میں نے کہا ان میں کوئی بھی نہیں ہے ایسا جو مکہ میں ہو اور اس نے اعلان کیا ہو. تو میں نے اپنے دل میں کہا چلو جان چھوٹ گئی ہے، ایک امتحان ہے تو بات ختم ہو گئی ہے. وہ مجھے پھر دوسرے کمرے میں لے گئے. جب میں دوسرے کمرے میں گیا تو وہاں پر بھی کافی ساری پکچرز موجود تھیں اور میں نے جب دیکھا میں نے کہا ان میں بھی کوئی نہیں ہے ایسا. تو پھر میرے دل کو حوصلہ ہوا، سہارا ہوا کہ اب یہ جو بوجھ تھا نا میرے اوپر یہ ختم ہو گیا. لیکن انہوں نے مجھے نہ چھوڑا اور مجھے ایک اور کمرے میں لے گئے. اس میں صرف ایک تصویر تھی اور میں نے پہچان لیا اور میں نے کہا یہی محمد رسول اللہ ہے، یہی اللہ کے آخری رسول ہے. یہ تو ہے رسالت کی بات. آگے آپ فرماتے ہیں حضرت جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ وہ جو تصویر تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پہچانتے تھے یہ آخری رسول ہے، لیکن ایک دروازے کی طرف جس سمت سے آیا جاتا ہے نا اندر، وہ ایک پشت تھی اور وہ نبی کریم علیہ السلام اس تصویر میں حضور ایک عالی شان عرش پر تخت پر بیٹھے ہیں. تو وہ ایک ایسی تصویر جس کی پشت نظر آ رہی تھی وہ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں سے لپٹا ہوا تھا، چہرہ نظر نہیں آتا تھا، پشت نظر آ رہی تھی. تو میں نے تو بتا دیا کہ یہ تصویر دیکھ کر یہ اللہ کے رسول ہیں، انہوں نے اعلان کیا ہے اور میں ان کو جانتا ہوں، محمد بن عبداللہ ہے. لیکن تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں، زبور و انجیل تورات کیا کہتی ہے؟ تو کہا واقعتاً یہی اللہ کے رسول ہیں، ہم بھی گواہی دیتے ہیں. لیکن فرمایا بتاؤ یہ جو قدموں کے ساتھ لپٹا ہے یہ کون ہے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے. وہ یہودی عیسائی کہنے لگے یہ تو رسول اللہ ہے جو سامنے جلوہ کر رہے ہیں، جو قدموں کے ساتھ لپٹا ہوا ہے، جس کی پشت کو دیکھ رہے ہو. رب کعبہ کی قسم اس تورات میں
زبور، تورات، انجیل جو کتب سماویہ ہے، ان میں سیدنا ابو بکر صدیق کا نام ابو بکر اور صدیق کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے، اور باقاعدہ ان کے پاس تصویریں تھیں اور جن میں نمایاں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یہ باقی کتب سماویہ میں موجود تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے والے، اور باقی جو تفاسیر ہیں اہل سنت کی تو ہیں، لیکن دیگر لوگ جو ہیں دوسرے جو آپ سے خار کھاتے ہیں، آپ سے چڑھتے ہیں، تفسیر کمی اور ان کا بہت بڑا عالم علامہ بازل، اس نے بھی اس کو نقل کیا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے تحت، جو 10ویں پارہ کی یہ آیت مبارکہ ہے، اس کے تحت تفسیر کمی میں اور الصادقین میں یہ ان کی تفاسیر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ یہ تو بعد والے جو شتونے ہیں چھوٹے موٹے، یہ کن کھجورے، ان کی کیا ویلیو اور اوقات کیا ہے؟ جب بڑے مان گئے تو چھوٹوں کو تو کسی خاطر میں بھی ہم نہیں لاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ساتھ یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج حضرت ابو بکر صدیق کی بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پہلو میں لٹائے ہوتے، یعنی ان کی تربت وہاں پر ہوتی، روضہ ہوتا، تو ان لوگوں نے کہنا تھا دیکھا اللہ بھی چاہتا ہے کہ حضرت رسول اللہ حضرت علی کے ساتھ ہیں، حضرت فاطمہ کے ساتھ، دیکھا یہ قبریں بتا رہی ہیں، انہوں نے یہ کہنا تھا، لیکن اللہ پھر اللہ ہے نا، ہاں جی، اللہ تو پھر اللہ ہے، اللہ تو سب جانتا ہے۔ خلاق عالم نے ایک ایسا اصول وضع کر دیا اور قیامت تک آنے والے ان کالوں کے چہروں پر ایسا تھپڑ رسید کیا اور بتا دیا کہ نعت والو، رسول اللہ کے پہلو میں حضرت ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو پہلو میں دفن کروا کر رب بتانا چاہتا ہے جو ابو بکر صدیق کو مانتا ہے، عمر بن خطاب کو مانتا ہے، حقیقت میں وہی اللہ کے رسول کو ماننے والا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ حقیقت میں رسول اللہ کو وہی مانتا ہے جو ابو بکر و عمر کو مانتا ہے، اور حقیقت میں یہی ہے، جو ابو بکر و عمر کو مانتا ہے وہی رسول اللہ کو مانتا ہے، وہی پانچ پاک کو اور مولا کائنات کو ماننے والا ہے۔ ایک روایت بڑی طویل ہے، کنز العمال میں یہ روایت موجود ہے کہ دونوں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت مولا کائنات علی شیر خدا یہ در رسول پر آئے اکٹھے اور فرمان لگے کہ آپ دروازہ کھولیں، دستک دیں، فرمان نہیں آپ دستک دیں، یہ ایک مباحثہ ہوا، مکالمہ ہوا، تو آپ نے فرمایا مولا کائنات علی شیر خدا نے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ موجود نہیں تھے اور میں موجود تھا، رسول اللہ نے بتایا تھا اے علی پاک، فرمایا علی وہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں مسلمانوں کو عطا کرے، جنت کے ٹکٹ جو عطا کرے گا وہ حضرت علی شیر خدا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک بار آپ بھی موجود نہیں تھے اور میں موجود تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بروز حشر ٹکٹ اس کو دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کا پیار ہو۔ اور یہ بڑی لطیف بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق جب پیدا ہوئے تو اللہ پاک اپنی شایان شان جنت میں جلوہ گر ہوا، جلوہ فرمایا، اپنی شایان شان، اپنی شایان شان اللہ پاک جنت میں جلوہ فرمایا، اور جنت کو فرمایا اے جنت میں تمہیں بھر دوں گا ان لوگوں کے ساتھ جن کے دلوں میں ابو بکر صدیق کا پیار موجود ہے۔ اور ہم تو اہل بیت اطہار ہوں یا صحابہ کرام علی مردوان ہوں، ہم تو سب سے محبتیں کرتے ہیں، اور یہ صرف ہم ہی ہیں، وہ اور لوگ ہیں، کوئی صحابہ سے بغض رکھتا ہے، کوئی اہل بیت سے، اور ہم سب سے محبتیں کرتے ہیں۔
الحمدللہ اللہ کا ہم پر خاص فضل و کرم ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پہلے خلیفہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا سوائے نبوت کے، میں نے سب کا سب حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ جو کچھ رب نے مجھے دیا میں نے سارا کا سارا حضرت ابو بکر صدیق کے سینے میں رکھ دیا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے وفادار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں جن کو اللہ پاک نے قرآن میں بھی ذکر فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ثانی اثنین اذ ہما ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا جب دو میں سے دوسرے اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے اذ یقول لصاحبہ دو میں سے دوسرے اپنے صاحب سے اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ ان اللہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرما رہے تھے غم نہ کرو، خوف نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ غم نہ کرو، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا غم نہیں تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر آپ کو غم تھا کہ کہیں کفار جو ہے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، تو آپ پر یہ خوف طاری ہوا۔ تو اللہ پاک نے قرآن میں نازل فرمایا، جب حضور آپ کو تسلیاں دے رہے تھے، اے ابو بکر صدیق آپ پریشان نہ ہوں، آپ غم نہ کریں، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ 9ویں پارے میں پیچھے ذکر ہوا، 6ٹھے پارے میں بھی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب اپنے امتیوں کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ بات کا پس منظر دیکھ رہے ہیں آپ، توجہ ہے، پوری قوم ساتھ ہے اور پیچھے فرعون ہے اور آگے دریا ہے۔ تو قوم نے کہا اے نبی اللہ آپ نے ہمیں مروا دیا، پیچھے بھی دشمن آگے بھی دشمن، تو آپ نے فرمایا پریشان ہوں، میرے ساتھ اللہ موجود ہے۔ لیکن غار کے اندر نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر صدیق آپ پریشان نہ ہو، میرے ساتھ اللہ موجود ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ابو بکر آپ پریشان نہ ہو، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے، ہمارے ساتھ اللہ موجود ہے۔ اب آپ سے وقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پر اٹھا کر وہ غار ثور میں اوپر بلندی پر چڑھے۔ یہ اعزاز ہے آپ کا، کندھوں پر اٹھانا۔ آج ہمیں کوئی تبرک مل جائے نا، کوئی تبرک مل جائے، وہ اگلے دن کوئی بندہ کہہ رہا تھا کہ کوئی عمرے پہ گیا ہوا تھا، تو کہا میں نے کہا جمعرات کو ایک دسترخوان لگتا ہے وہاں سے کچھ لے کے آنا، کہتے وہ ڈبل روٹی کا ایک پیس لے کر آیا، تو میں نے اس کو بڑا سنبھال کے رکھا ہوا۔ تبرک کی بات ہے، تو یہ تبرک ہے آج مسجد نبوی کے ساتھ جو تعلق ہے، اور جس نے ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا تو وہ کتنا بڑا تبرک تھا۔ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا اور مروہ پر دوڑی، سعی کی آپ نے، رب نے اس کو سنت بنا دیا۔ آج بھی زائرین جاتے ہیں حاجی لوگ عمرہ کرنے، وہاں پر وہ سعی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، اگر وہ نہ کرے تو ان کا عمرہ نہیں ہوتا، حج نہیں ہوتا۔ تو جس پتھر پر پہاڑ پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے، اللہ فرماتا ان الصفا والمروہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کون؟ صفا اور مروہ۔ کیوں؟ یہاں پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، جس پر حضرت ہاجرہ کے قدم لگے وہ تو اللہ کی نشانیاں ہو گئی، اور وہ صدیق
صدیق تو وہ ہے جن کے کندھوں پر حضور پورے ہی تشریف رکھتے ہیں. تو وہ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہوئے. حضرت ابو بکر صدیق پھر کتنی بڑی اللہ کی نشانی ہوئے. اب اب ذوقار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت سے محبت کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. میں نے عرض کیا قرآن پاک ہے کہ 30ویں پارے میں اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں اکٹھی آیتیں اتاری. ذوق بلاؤ اور میں قرآن کی تلاوت شروع کروں. اللہ پاک نے فرمایا ایسے نے جنہوں نے اسلام قبول کرن تو پہلا بھی بتاں دی پوجا نہیں کی تھی. ایک علی شیر خدا نے, دوسرے ابو بکر صدیق نے. اور ارشاد الساری اور دیگر کتب وچ موجود ہے کہ حضرت ابو قحافہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے والد گرامی, ابھی آپ کی عمر 4 سال تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی. آپ کو نا کہا آؤ بچے بیٹا چلیے تو میں اپنے رب دکھاواں. ایتھے ایک سبق موز بات ہے. کافر ہے, اس وقت کافر سن حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ. طریقہ کیے, آؤ بچے چلیے اپنے رب کو چلیے. اسی مسلمان ہو کے کلے مسجدے آ جانے ہیں توفیق ہوئے تے بچیاں نوں نہیں لے کے آؤندے. کفر دی حالت وچ بتاں دی پوجا کران واسطے اپنے نال سارے نوں لے کے جانا, لیکن اساں مسلمان ہو کے تے کلے ہی اٹھ کے آ جانا مسجد تے, نماز دا ٹائم ہو بچے ستے رہو کلے ہی چلو. نہیں, ایسا نہیں. اپنی فیملی کو تیار کرنا چاہیے نمازوں کے لیے, اچھے اعمال کے لیے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو خود بھی اور اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر بنے. اچھا, جو بات عرض کر رہا تھا, آپ نا اس وقت کیا کھیل تھے, اور پتھر ہی ہوتے ان کے پاس, انہی کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے پتھر اسی طرح ہاتھ میں اٹھائے ہوئے تھے, پتھروں کے ساتھ کھیل رہے تھے. اتنے کھلونے اور کوئی ہے سسٹم تو تھا نہیں. آپ نے وہی پتھر 2-4 ہاتھ میں تھے, والد گرامی نے پکڑا تو اسی طرح ہی چلے گئے بت خانے میں. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بت خانے میں پہنچے نے. آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ نے فرمایا پتر جی بابا حکم ہوئے. فرمایا آ ساڈا رب ہے. فرمایا اچھا ہے کہ میرا رب ہو گیا. آپ سامنے آئے اس بت کے سامنے, آپ نے فرمایا میرا ابا کہہ رہا تو میرا رب ہے. میں کھیلتا پیتا سا, میں
ساڈے خدا نوں مار کے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا اینوں میں کیوں مارا، اے تے میرا او پتر ہے، جدوں میرے پیٹ وچ سی میں بت دی پوجا کرن جاندی ساں، اے میرے پیٹ وچ سٹیٹ ہو جاندا سی، سیدھا ہو جاندا سی، مینوں کہندا سی اماں عبادت ایندی نہیں کرنی، عبادت صرف اللہ دی کرنی ہے۔ فرمایا تے پیدا ہون تو پہلے ہی مینوں منع کرتا رہا بتاں دی پوجا نہیں کرنی، ہن تے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوثیہ زندہ باد ابو بکر جنتی جنتی۔ فرمایا اب تو 4 سال کا ہو گیا، ابھی پیٹ جائے سی تے ادو میں بتاں دی پوجا نہیں کرن دیندا سی، ہن تے ماشاءاللہ بڑا 4 سال کا ہو گیا۔ آپ اعلان نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس تو پہلا بھی بتاں دی پوجا نہیں کرتے سن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور آپ اچھا لوگ پہلے مرتے ہیں پھر اشارے ثواب ہوتا ہے، دعائیں کی جاتی ہیں، وہ نیک ہو تو اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، مرنے کے بعد وہ اس کی قبر کو جنت بنایا جاتا ہے۔ حضرت ابو، اور پھر بھی ہمیں کوئی معلوم نہیں ہے جنتی ہے یا اللہ معاف کرے دوسرا معاملہ ہے۔ ابو بکر صدیق تو آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں، آج بھی جنت میں لیٹے ہوئے ہیں۔ شاعر نے کیا کہا؟ شاعر کہتا ہے نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے۔ شعر میں کلہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ تسی کہنی بس۔ نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے، مشیت کا جمال دل نشین صدیق اکبر ہے، مشیت کا جمال دل نشین صدیق اکبر ہے، مشیت کا جمال دل نشین صدیق اکبر ہے، نبوت کا کمال اولی صدیق اکبر ہے۔ تعالی اللہ یہ رفعت یہ زیر گنبد خضرا، تعالی اللہ یہ رفعت کے زیر گنبد خضرا، جہاں موجود ہے آقا وہاں صدیق اکبر ہے، جہاں موجود ہے آقا وہی صدیق اکبر ہے، جہاں موجود ہے آقا وہی صدیق اکبر ہے۔ جتھے حضور موجود نے صدیق اکبر بھی اتھے ہی موجود ہے۔
کہ صرف بظاہر نہیں، حقیقت بھی، روحانی طور سے بھی اگر حضور سینے وچ موجود رہے تو ابو بکر بھی موجود رہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، آپ وصال اس ماہ مبارک دی 22 تاریخ نو ہے، آج 22 تاریخ ہے۔ آپ دی وصال تو قبل نہ حضرت علی پاک نال بڑا آپ دا تعلق سی، گہرا تعلق سی آپ دا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک باری کوئی مشورہ کرنا سی تے آپ نہ لبے نہیں تے آپ نہ باہر ٹر گئے مدینے پاک دے وہ پہاڑاں میں صحرا وال۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق آپ گئے نا تے حضرت علی شیر خدا اوتھے جا کے نا سترا لا کے نا آپ نے نماز شروع کر دی تھی، نماز پڑھ رہے سن۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا نماز پڑھنے پہنے، حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی کام سی، مشورہ سی، آپ نے لبیا نہ ملے، آپ اٹھے تے لبن ٹر پے۔ جدوں ویکھیا پہاڑاں میں صحرا وچ کوئی بندہ نماز پڑھدا پیا ہے، آپ نے ویکھیا ہے جڑا نماز پڑھدا پیا علی شیر خدا ہے۔ آپ ٹر گئے انہاں کول، جا کے آپ پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جدوں آپ نے سلام پھیرا نماز مکمل ہوئی، آپ پھر ذکر وچ مشغول ہو گئے۔ آپ نے جا کے اکھاں کے پیچھے ہاتھ رکھ کے فرمایا یا علی، آواز باری کر کے بدل کے فرمایا یا علی من آنا، علی بتا میں کون؟ آواز بدل کے فرمایا اے پیار کتھے ہوئے مارتا ہون، اوتھے انداز اختیار کیتے جاندے نے، لاڑ کیتے جاندے نے۔ آپ نے جا کے اکھاں تے ہاتھ رکھ لے پوچھیا اے علی مجھ میں کون؟ دس میں کون؟ حضرت علی پاک نے فرمایا جنہوں دا یہ قول ہے کہ آسمانوں دیا گلاں میرے کو پوچھ لو میں جاندا ہاں۔ نبی پاک نے مینوں علم عطا فرمایا ہے جویں چڑی اپنے بچے کو چون چباندی ہے، میرے کو بڑا علم ہے۔ حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم دا شہر علی دا دروازہ ہے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر آواز بدلو، باویں بری کر لو باویں موٹی کر لو، مینوں تو ہی پتہ لگ گیا سی جدوں مدینہ شہر وچ میرے ول چلے۔ فرمایا تواڈے اندازاں تو پتہ لگ گیا، آ جڑے ہاتھ میں تواڈے بولن دا انداز، اے تواڈیاں محبتاں دا انداز، اے اعلان پیا کردا ہے اے تے ابو بکر صدیق ہو سکدے نے۔ آپ نے فرمایا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرا وصال ہو جانا ہے تے مینوں جڑا نا تسی سارا اہتمام ہن تواڈے ذمے باقی۔ یہ بڑی کیفیت ہوندی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وصیت فرما رہے ہیں کہ میرا باقی اہتمام تسی کرنا ہے۔ فرمایا آپ نے کہ مینوں کفن نواں نہیں دینا، پرانا کفن۔ فرمایا آپ خلیفہ ہو، آپ نو نواں کفن دیاں گے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں، پرانا۔ آپ نے ریزن پیش کی تھی، فرمایا کسی بیوہ کا سوٹ بن جائے گا، میرا پرانا ہی کفن چلے گا۔ ابو بکر صدیق، لوگ کہتے ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی کا حق مارا، جو غریبوں کی بیٹیوں کا حق نہیں مارتے، رسول اللہ کی بیٹی کا حق کیسے ماریں گے؟ آپ نے وصیت فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میرے جسد کو، میرے میت کو، چارپائی کو روضہ رسول کے سامنے رکھنا، اگر حضور قبول فرما لیں تو مجھے وہاں پر میرے دفن کر دینا، اگر حضور قبول نہ فرمائے تو جنت البقیع میں۔ اور پھر ابو بکر وہ ہیں جن کو رسول اللہ قبول نہ فرمائے۔ ہاں جی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا ٹھیک ہے میں اس وصیت پر عمل کروں گا۔ آپ کا وصال ہو گیا،
اب آپ کو لے آیا گیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ پر. کون گیا ہے؟ سبحان اللہ کی صدا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں، آپ ادھر کی طرف رکھیں گے تو جائیں گے آپ. وہ الگ بات ہے، کوئی جسم کے ساتھ جاتا ہے، کوئی خوابوں میں جاتا ہے. یہ تو ان کی مہربانی ہے، چاہے جسم کے ساتھ بلائے چاہے خوابوں میں بلائے، یہ تو ان کا کرم ہے. تو طرف رکھو اپنے دل میں، انشاءاللہ حضور بلائیں گے انشاءاللہ. اب آپ زیوکار آپ کا مثال ہو گیا. خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی شیر خدا نے حسن کفن دا اہتمام ہو گیا. تو حضرت عمر بن خطاب نے نماز جنازہ پڑھائی. اور جنازہ کی چارپائی جس سے آپ لیٹے ہوئے سن، روضہ رسول کے سامنے لے کے گئے. تین حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، آپ دا رفیق آ گیا، ہر جگہ تے تواڈے نال رہن والا حضرت ابو بکر صدیق آ گئے نے. اجازت چاہتے نے تواڈے پہلو وچ دفن ہونے واسطے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 2.5 سال پہلا وصال فرما چکے سن. دروازہ بند سی، یک بالدی نال دروازہ کھلیا ہے تے ہاتف غیب وچوں روضہ رسول وچوں آواز آئی ہے، یار دے نال دفن کر دیو. یار نو یار دے نال دفن کر دیو. حضرت ابو بکر صدیق نو حضور نے قبول فرما لیا. حضور آپ تے بڑی محبت کرتے سن. پچھلے جمعے بھی عرض کیتا آپ تے بڑی محبت کرتے سن. نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسان نو فرمایا حسان جی آقا، فرمایا میری نعتاں بڑیاں پڑھنا ہے. آج اتنے کھلو کے حضرت ابو بکر صدیق دے مناقب بیان کر. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی شان سننا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت ہے. تے آپ دے بارے نہ زیبا جملے کوئی سخت بات نہ سننا بھی حضور کی سنت ہے. یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں. حضرت ابو بکر جہاں پر دوستی ہوتی ہے نا، محبت ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی نیچ اونچ بھی ہو جاتی ہے، کوئی بول بلارا بھی ہو جاتا ہے. ایسے ہی نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم کے درمیان نا کوئی چپکرش ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، بڑی محبت والی بات ہے. تو آپ کی جب بات ہوئی نا تو حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی بات کہہ دی. نہیں ہم بیان کرتے، بڑی ڈاٹی بات کہہ دی تھی. تو آپ نے فرمایا میں رسول اللہ کو بتاتا ہوں، شکایت کرتا ہوں. آپ نے معافی مانگتے ہوئے فرمایا آپ نہ بتائیں، رسول کو نہ بتائیں، آپ مجھے کہنے جو کہتے، مجھے کہنے، رسول اللہ کو نہ بتائیں. آپ نے فرمایا میں کون ہو سکتا ہوں کہ آپ کو ایسی بات کہوں، رسول اللہ جانے اور آپ جانے. آپ گئے مسجد نبی شریف میں، حضور جلوہ گر ہیں، صحابہ کا مجمع. حضور عرض ہے کہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہو. کہا ابو بکر صدیق نے ایسا کہا، فرمایا چپ، تم نے تو نہیں کچھ کہا، جواب تو نہیں دیا، عرض کی نہیں. فرمایا جب تم مجھے جھٹلا رہے تھے وہ مجھے سچا کہہ رہے تھے. جب تمہاری تھیلیاں مجھ پر بند تھیں ان کے بورے مجھ پر کھلے ہوئے تھے، انہوں نے سب کچھ میرے پر قربان کر دیا. میں تیرے منہ سے اس کے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتا. اور فرمایا میری وجہ سے اسے معاف کر دے. میری وجہ سے جملہ ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے تو میری وجہ سے ابو بکر صدیق کو چھوڑ دو، اسے کوئی بات نہ معاف کر دو. جن کے لیے رسول اللہ معافی مانگ رہے وہ ہیں صدیقین. کیوں؟ وفا کی ہے حضور کے ساتھ. صدیق اکبر نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے. بوٹا گجراتی کہہ گئے بات ختم. جس نے حضور سے وفا کی تھی
بوٹا گجراتی زبانی ہے میٹھی سبحان اللہ جو کیفیت ہے میری شاید میرے کو شعر نہ پڑھا جائے لیکن کوشش کرنے جڑے کہندے سی مراکھے نال تیرے اج نویں بازیاں ہاریاں نے جے ترس دے سیدھی گلو دنے راتی اج نویں باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے والے کھلے پنچھی اڑ کے مارے اڈاریاں نے محمد موٹیا جھوٹی جگ سارا مدینے والے دیاں سچیاں یاریاں نے مدینے ابو بکر زندہ باد زندہ باد زندہ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ باب وقار وفا کی کس کے ساتھ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو رسول اللہ نے بھی وفا نبھائی ایسی کہ آج تک نبھا رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی چاہیے کہ رسول اللہ سے وفا کریں نبی پاک علیہ السلام سے وفا کریں تو ہمارا جو معیار و مقام ہے آنکھوں کے سامنے تو نہیں لیکن اگر ہم وفا کریں تو رسول اللہ خوابوں میں ضرور آئیں گے انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے دربار میں دعا ہے کہ بارگاہ صدیقیت میں جتنے کلمات کہیں اللہ پاک قبول فرمائے اور آپ کی اور میری حاضری اللہ پاک اپنے دربار میں قبول فرمائے